اہم سوال ہے اور جس پہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹس کی جو ہے رائے موجود نہیں ہے. ویسے تو ظاہر ہے لوگوں کو عام جو رائے ہے ویوز ہیں وہ تو مل جاتے ہیں, لیکن جو ایکسپرٹ ایڈوائز ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. اور میرے پاس بڑی تعداد میں لڑکیاں اور لڑکے رابطہ کرتے ہیں جنہیں گندی فلمیں دیکھنے کی بیماری ہوتی ہے, گندی فلمیں دیکھنے کی ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے, جسے پورن ایڈکشن کہتے ہیں. اور ظاہر ہے پورنوگرافی بھی جسے آپ نے کہا ہے, لیکن ایگزیکٹ یعنی کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پورن ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایڈکشن کا جو ورڈ ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے, ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے, ایک ایسی ایڈکشن جو ہے وہ ایک ایسی سٹیج ہے جس میں انسان وہ کام کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے, اس کو لت لگ جاتی ہے ان شارٹ. بالکل جیسے پورن ایڈکشن ہے نا, جس میں انسان ایسا بھی ہوتا ہے. میرے پاس بے شمار جو لوگ ہیلپ کے لیے کلائنٹ آتے ہیں نا. ایک اور بات بھی میں ہمیشہ اس میں بتاتا چلوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ لڑکے صرف گندی فلمیں دیکھتے تھے. میں گندی فلمیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ٹرم سمجھ آئے. پورنوگرافی اگر ہم کہتے ہیں یا پورن ایڈکشن کہتے ہیں, بے شمار جو لوگ ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم اصل پن پوائنٹ کیا بات کریں ہیں. جو گندی فلمیں ہیں ان کو جو دیکھتے, پہلے لڑکیاں نہیں دیکھتی تھی, لڑکے ہی صرف دیکھتے تھے. اب کیا ہو گیا, موبائل بہت عام ہے, یوز بہت ہے, موبائل کا یوز عام ہو گیا ہے. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جب میں بچہ تھا یعنی جوان ہو رہا تھا, ابھی تو ایک ایسی ایج ہے جس میں مجھے اچھائی اور برائی کا مکمل علم ہو چکا ہے. میرا اپنے ہاتھوں پر بھی اختیار ہے, اپنے جسم پر بھی اختیار ہے, اپنے ذہن پر بھی اختیار ہے. لیکن ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کا اپنے جسم اور جذبات پر اختیار نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کو ہارمونز اندر سے سیکچول ہارمونز بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, آپ کے ہارمونز بھی کئی دفعہ آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایموشنز بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا جسم اور وہ ساری ایک طرف چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ جب میں جوان ہو رہا تھا تو اس وقت میں موبائل اتنا عام نہیں تھا. موبائل تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ بچوں کے پاس بھی موبائل ہو. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں دیکھنا بھی چاہتا, یعنی مجھے لڑکوں کے ساتھ پتہ تو چلا تھا, یعنی اسکول میں مجھے لڑکوں نے بتایا تھا کچھ کے بھی اس طرح کی کوئی گندی فلمیں بھی ہوتی ہیں. اس وقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اسکول میں بچوں نے, لڑکوں نے مجھے بوائز اسکول میں یہ بات بتائی تھی. تو میں نے مجھے کہا اچھا پتہ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. اگر ہم کہاں دیکھ سکتے تھے, ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ویو بھی نہیں تھا, کوئی چیزیں بھی نہیں تھی کہ جہاں آپ دیکھ سکتے. گھر میں ٹی وی, ظاہر ہے ٹی وی لانچ میں تھا, اور اس فلم جو ہوتی تھی اس میں بھی ظاہر ایسے نہیں ہو سکتا تھا. اب انٹرنیٹ کا زمانہ بھی تو نہیں تھا. ہاں اس طرح سے اسیس نہیں تھا. انٹرنیٹ تھا, انٹرنیٹ تو تھا لیکن اسیس اویلیبل نہیں تھا. یعنی موبائل, پرسنل موبائل نہیں, جیسے آج کل بچوں کے پاس بھی موبائل ہیں اور وہ اس موبائل پہ جو مرضی کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جا کے جو مرضی دیکھتے رہیں. بلکہ میرے پاس ایک دبئی میں والدین اپنا بچہ لے کے آئے, اس بچے کو کوئی اتنا بڑا بچہ نہیں تھا, تو وہ بچہ جو ہے نا وہ انہوں نے, حالانکہ دبئی کے اندر ریسٹرکشن ہے, یعنی ایک اڈلٹ بھی جو پورنوگرافی کی جو ویب سائٹ اس پہ جا نہیں سکتا. اب وہاں پہ ریسٹرکشن ہے. وہ بچہ وی پی این ڈاؤن لوڈ کرتا تھا, وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کرتا تھا اور پھر سائٹس ڈھونڈ لیتا تھا. اس کی مدر نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا تو یہ میں حیران ہو گئی کہ یہ بچے نے, یعنی وہ کہتی کہ اتنی کیسے ڈھونڈ لیا. حالانکہ فور بچوں کے لیے بڑی نارمل, بچے سے مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ, یعنی ٹین ایج بوائے تھا. تو وہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, یعنی ٹین ایج لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں ٹین ایجر تھا, ابھی جب میں سوچتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں تو میں کیسے دیکھتا, یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کون کیسے دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اس کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے. مجھے ظاہر ہے میری ہسٹری بہت اچھی ہے, اللہ نے مجھے بہت بچایا, اللہ کا میرے پہ بہت کرم تھا. ایک ہمارے نا ادھر ایک یہ جو تھی نا سی ڈی اور ڈی وی ڈی کی دکان تھی. اچھا میرے تعلقات بہت اچھے, میں شروع سے تعلقات بنانے کے معاملے میں بہت دھیان رکھتا تھا. میں اچھے نیک لوگوں سے تعلقات بناتا تھا. تو مسجد میں آنے والے جو لوگ, ظاہر ہے میری مدر مجھے مسجد بھیجتی تھی, تو میں مسجد میں دوست بناتا تھا. اور حیران کن بات ہے مسجد کے بھی دوست گندے ہی نکل آتے تھے. یعنی بہت سارے لوگ, ہمیشہ اس پہ بھی میں کس دن آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ ٹیمپریری توبہ کرتے ہیں اور وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور وہ اچھے نہیں ہوتے. اس وقت میں ٹین ایج میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا, تو اگر کوئی مجھ سے بات چیت کرتا تو میں کہتا تھا کہ یہ مسجد میں تعلق بنا ہے تو ظاہر ہے صاف ہی ہوگا. تو وہ جو بندہ تھا نا, اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی. اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ کرتا تھا, اسلامک میلاد بھی کرواتا تھا اور میلاد کے کمپٹیشنز بھی کراتا تھا. بڑا بھائی جو تھا بہت, ان کا گھرانہ عزت دار گھرانہ تھا اور بڑا اچھا ہماری کالونی میں تھا. اور وہ جو بندہ وی سی آر والا تھا وہ بھی نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی. ایک دفعہ اس نے مجھے ایک دفعہ بلایا اور وہ اکثر مجھ سے کوئی اسلامی بات کرتا تھا. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ لوگ اسلام کو بھی گند کے لیے استعمال کرتے. تو اس نے مجھے ایک دن, پتہ نہیں میں ابھی بھی حیران ہوں کہ وہ مجھے گندی فلم کیوں دکھانا چاہتا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ نے کبھی گندی فلم دیکھی ہے. تو مجھے بڑا برا لگا, آکورڈ لگا کہ اس بندے نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے, کیونکہ میرا اور اس کا ایج ڈفرینس تھا. ہم مسجد میں اسلام دہ ہوتی تھی, یعنی مسجد میں کوئی درس کے دوران, کوئی اسلامک احادیث کے دوران ہمارا ایکسچینج آف تھاٹس ہوتا تھا, لیکن مسجد میں.
باہر میں اس سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس نے مجھ سے باہر بھی بات کی. تو باہر میں بچہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، آئی واز ان 9th grade. تو اس نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں میں نے کبھی نہیں. اس نے کہا بھی آپ کو خواہش میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھنی. اور میں یہ کہا اور میں آرام سے باہر آ گیا. تو میں اب یہ بات پہ خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں اس بات میں اس کی میں نے بات نہیں، مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے دکھا کے کیا وہ مطلب چاہتا ہوگا کہ میں سٹیمولیٹ ہو جاؤں یا کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس نے کچھ ایسا نہیں تھا وہ، یعنی کہ اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی. لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو اچھا دیکھ نہیں سکتے، آپ کو شریف دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کو گندا کر کے خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کو اور کچھ بھی نہیں ملنا تھا، جس اس نے یہی تھا کہ اس کو میں گندا کر دوں کہ اس نے یہ دیکھ لیا. تو اللہ کا شکر ہے. تو میں ابھی پورنوگرافی کے حوالے سے جب میں یہ بات سوچتا ہوں کہ موبائل بہت اساس ہیں، لڑکیاں بھی اب دیکھنے لگی ہیں، لڑکے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں دیکھنے لگ جاتی ہیں. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ہم ظاہر وجوہات کی بات آپ نے کی ہے تو میں وجوہات پر بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایڈکشن ہو گئی ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے. اس میں تو میں نے 5 پوائنٹ بیسکلی لکھے ہیں. پہلا جو ہے کہ ایک ہسٹری ہوتی ہے سیکچول اور فزیکل ابیوز کی ہسٹری. جو لوگوں کو کبھی سیکچولی ابیوز کیا گیا ہو وہ لوگ بہت ملٹیپل ٹائمز پورنوگرافی کرتے ہیں، گندی فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں، یا وہ سیکچولی ابیوز ہوئے ہوں یا فزیکلی ابیوز ہوئے ہوں. کیونکہ یہ جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب ان کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کسی سائیکالوجسٹ سے ہیل نہیں کرواتے. تو وہ جو وونڈڈ مائنڈ ہے، یعنی زخمی ذہن جو ہوتا ہے، وہ پورنوگرافی دیکھ کے ایک پلیئر حاصل کرتا ہے. کیونکہ وہ جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پورنوگرافی دیکھ کے اس ظلم اور زیادتی کی فیلنگ سے نکلتا ہے. انکانشیسلی وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے ریلیکسیشن، ہاں جی، ریلیف ملتا ہے. پرماننٹ نہیں ہوتا. جیسے میں نے بتایا نا کہ پرماننٹ سولوشن تو یہی ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آئے اور اپنا زخم بھرائے. جیسے میری بات سنیں، اگر کسی کو کٹ لگ جاتا ہے تو وہ مرہم لگانے سے، گھریلو جو ہوم ریمیڈی سے نہیں بھرتا، اس کو ٹانکے لگانے، سٹچز لگانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے سائیکالوجیکل وونڈ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وونڈ یہ ہوتا ہے کہ جسے گھر بیٹھ کے آپ مرہم لگا کے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک وونڈ جو بڑا اور گہرا ہوتا ہے نا، اس کو سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ سائیکالوجسٹ ہی ٹریٹ کر سکتا ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا. تو ہوتا کیا ہے، جو فزیکل اور سیکچول ابیوز ہے، ایموشنل ابیوز بھی، کسی طرح کا جو ابیوز ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. جب تک وہ انسان اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتا، اس کو ہیل نہیں کرتا، وہ اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ پورنوگرافی کر کے ٹیمپرری پلیئر اور ریلیف حاصل کرتا ہے اور اس کو پرماننٹ نہیں دیکھتا. دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ فیملی کانفلکٹ، جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، گھریلو جھگڑے بچوں کے اندر یا لوگوں کے اندر ایک الجھن پیدا کرتے ہیں، ایک نفسیاتی الجھن پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ ٹیمپرری ریلیف کے لیے، اپنے گھریلو جھگڑوں سے بھاگنے کے لیے، اس ساری سچویشن سے وہ یہ دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کرتے ہیں. جن کے گھروں میں جھگڑے، اور ہمارے ہاں زیادہ تر گھروں کے اندر جھگڑے، والدین کے جھگڑے ضرور ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں جھگڑا نہ ہوتا. اور جھگڑے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے چلے چھوٹی موٹا جھگڑا جس میں ابیوز شامل نہیں ہوتا، چھوٹا جھگڑا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ابیوزو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو آپس میں ابیوزو ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، ان کے بچے بھی پورنوگرافی بہت کرتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ کے اندر جو ہے نا وہ ریلیف نہیں ہوتا، تو وہ بہت زیادہ پورنوگرافی کرتے ہیں. پھر ایک اور بھی میں نے نوٹ کیا کہ ہمیشہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے بھی، کیونکہ اور لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سیکچول ایکٹیویٹی ہے، جو اس کو ویژول سیکچول ایکٹیویٹی ہے، ان کو ہائی کرتی ہے، تو وہ اسٹیٹ، ڈپریشن کی اسٹیٹ سے باہر نکالتی ہے. تو لوگ ڈپریشن کو علاج کروانے کے بجائے، ڈپریشن کو ڈائریکٹ ڈیل کرنے کے بجائے پورنوگرافی یعنی گندی فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ وہ ڈپریشن سے ٹیمپرری ریلیف لینے کے لیے، موڈ بہتر ہو جاتا ہے، موڈ بہتر ہوتا ہے. اور پھر انگزائٹی کے لیے بھی ایسے ہی ہے. یعنی کہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور سٹریس جو ہے، یہ جو 3 بیماریاں ہیں نا، سٹریس ایون بھی، انگزائٹی بھی، اس سے بھی ریلیف کے لیے لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ ان کو ریلیف، ٹیمپرری ریلیف مل سکے اور وہ ریلیکس ہو سکیں. پھر چوتھا، بہت سارے لوگوں میں ہمیشہ جو سیکچول ڈیزائر ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. ہائی ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لڑکی نے مجھے بتایا اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی پڑی. وہ کہتی کہ ہمارا 1 کمرے کا گھر تھا اور ہم کافی سارے بہن بھائی ہیں، تو ہمارے والدین جو سیکچول ایکٹیویٹی وہ ہم ادھر ہی کرتے، انہیں لگتا تھا بچے سو گئے ہیں. حالانکہ بچے کہاں سوتے ہیں. اگر 1 کمرے میں جب بچے ہوں تو والدین یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ بچے سو رہے ہیں. بچے بالکل نہیں سوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سو رہے ہیں لیکن انہیں پتہ چلتا ہے والدین کی ایکٹیویٹی کا. تو ہمارے ہاں لوگوں کے چونکہ ایک چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہنے کی وجہ سے ایک ہی کمرے کے اندر والد اور والدہ بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی، اور وہ سمجھتے ہیں بچے سو گئے، والدین دیکھتے ہیں لیکن وہ بچے سوتے نہیں ہیں. تو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں 1 بہن ہوں اور میرے 4 بھائی ہیں،
تو ہم ظاہر ہے ہم جلدی جوان ہو گئے. یعنی اس نے خود ہی مجھے بچی نے بتایا, اس نے پھر بتایا کہ میرے جو والدین میرے بھائی ہیں وہ مجھے ٹچ کرتے تھے, ظاہر ہے وہ ایکٹیو ہو گئے والدین کو دیکھ کے, ہاں سیکچول ایکٹیویٹی کہیں ان کی نگاہ پڑ گئی, انہوں نے دیکھ لی تو وہ ایکٹیو ہو گئے بچے. تو وہ اپنی بہن کو یوز کرنا شروع انہوں نے کر دیا, اور سارے بھائیوں نے اپنی بہن کو استعمال کرنے کی کوشش کی. وہ کہتی کہ ناکام ہوئی لیکن انہوں نے کوشش کی. تو ہوتا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا. وہ کہتی کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی ہے اور میرے بڑے بھائی ایک علیحدہ کمرے میں رہتے ہیں اور ان کی چھوٹی سی بچی ہے, تو میں ڈرتی ہوں کہ وہ بچی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہوگا. کیونکہ دیکھیں والدین سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے, اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اسلام میں بچوں کو فوراً علیحدہ کرنے کا, ابھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے والدین پیار محبت میں, والدہ جو ہے وہ کہتی جی میں نے بچہ اپنے ساتھ سلانا ہے, بیٹا ساتھ سلاتی ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. اگر بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, بالغ یعنی ہو جاتے ہیں, تو وہ کبھی ماں باپ, یہ محبت نہیں ہے, یہ ابیوز میں آتا ہے. ہمیشہ لوگوں کو, والدین کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم محبت کر رہے ہیں. تو بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی, وہ سیپریٹ سوئیں گے اور اکٹھے نہیں سوئیں گے. اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو آپ کو کوئی نظام کرنا پڑے گا. ہو بھی سکتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کا گھر چھوٹا ہو اور انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہاں سوئیں, لیکن پھر ظاہر ہے ایسے موقعوں پر وہ سیکچول ایکٹیویٹی والدین کریں جب بچے گھر میں موجود نہ ہوں. مشکل ہے, پریشانی ہے, لیکن دیکھیں آپ کے لیے کیا ہے, بچے ابیوز کروانا, ان کی پوری زندگی تباہ کرنا. ورنہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ایک کمرے کے گھر والے, ان کے بچے بھی 5-5, 6-6, 10-10 بچے پیدا کرتے ہیں, اور پھر وہ بے شمار کلائنٹ میرے پاس آتے ہیں جو یہ ٹراما لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو سیکس کرتے ہوئے دیکھ لیا اور ظاہر ہے وہ ان کے اندر بیٹھ گیا, اور بہت تکلیف ہوتی ہے. یعنی والدین کی, حالانکہ یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے, لیکن بچوں کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ والدین آپس میں کیا کر رہے ہیں. ان کا جو مائنڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ لرننگ کے فیز میں ہوتے ہیں نا, ان کے لیے تو یہ چیزیں نیو ہوتی ہیں. ہاں بالکل نیو ہوتی ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کریں تو کریں کیا. تو وہ والدین کی اس ایکٹیویٹی کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. اور کئی دفعہ میرے پاس ایسے کلائنٹ بھی آئے ہیں جن کے والدین آپس میں وائلڈ سیکس کر رہے تھے, اور جس کی وجہ سے یا فورسفل سیکس ہو رہا تھا یا کچھ زبردستی کا سیکس میاں کر رہا تھا اور بیوی نہیں چاہ رہی تھی. یہ بھی ہوتا ہے, بیوی کہہ رہی ہوگی کہ بچے سو رہے ہیں یا کوئی اٹھ جائے گا, اور بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیوی جان بوجھ کر مجھ سے سیکس نہیں کری. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں نے زبردستی کرنا ہے. جب وہ زبردستی کرتا ہے تو وہ بچے دیکھ لیتے ہیں. وہ جو ماں کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہوتی ہے نا سیکس میں, وہ بچے دیکھ لیتے ہیں تو ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے, اور پھر بڑی مصیبت ہوتی ہے. ان کو ساری عمر جو ہے نا سائیکالوجیکل ہیلپ کے بغیر وہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو پورنوگرافی کی ہم بات کریں, اس میں شدید جنسی خواہش, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح سے ہے. ایک کہ اس کو فزیکل سیکچول ابیوز ہوا ہو یا اس نے ہوتے ہوئے دیکھا ہو, یعنی وہ جلدی جوان ہو جائے. اور دوسرا ہارمونل بھی ہوتا ہے کہ اس کے ہارمونز ہائی ہیں. سیکچول ہارمونز بہت سارے لوگوں کے ہائی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہارمون ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو سیکس اویلیبل تو نہیں ہوتا, کیونکہ سیکس اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, ویژول دیکھ کے پلیئر حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ بہت جو ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر جو 5ویں ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا پلان نہیں ہے, کوئی ان کے ٹارگٹس نہیں ہے, کوئی ان کے گولز نہیں ہیں. پھر وہ بور ہوتے ہیں. اپنی بوریت سے بھاگنے کے لیے, اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے بھی وہ پورنوگرافی یعنی گندی فلمیں دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی پریشانیوں سے, ایک تو ہوتا ہے نا بوریت سے بھاگنا, ایک ہوتا ہے اپنی پریشانیوں سے بھاگنا, اپنی نفسیاتی پریشانیوں سے بھاگنا, مسائل سے بھاگنا, ڈپریشن سے بھاگنا, انگزائٹی سے, گھریلو جھگڑوں سے, ماں باپ کی ناچاکی سے, گھریلو ناچاکی سے, دوستوں کے مسائل سے, کالج کے مسائل, اسکول کے مسائل, ورک پلیس کے مسائل. یہ جو مسائل ہیں ان کو وہ ڈیل کرنے کے بجائے, ڈائریکٹلی سالو کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹیمپرری پلیئر کے لیے. کیونکہ جو انسان کا مائنڈ ہے نا وہ 2 طرح سے ورک کرتا ہے, ایک وہ ہیپینس پہ اور ایک پلیئر پہ. ہیپینس جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, اور وہ آپ کو پازیٹیوٹی سے, پازیٹیو کام کرنے سے ملتی ہے, وہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتی ہے. لیکن جو پلیئر ہے یہ بہت انسان کو بڑا زبردست مزہ دیتا ہے, لیکن یہ جو مزہ ہے یہ ٹیمپرری ہوتا ہے, یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہیومن مائنڈ پلیئر کو بھی بہت پسند کرتا ہے. جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا اس کے اوپر کہ ہیومن مائنڈ کا ایک خاص کونا ہے جس میں جب انسان پلیئر ہوتا ہے نا, اس میں جا کے وہ اس کو ہٹ کرتا ہے تو وہ بار بار پلیئر حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بہت سارے لوگ گندی فلمیں اس لیے بھی بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل سے جان چھڑوانے کے لیے وہ فلم دیکھتے ہیں, بار بار اپنے آپ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے, وہ ان کو ظاہر ریلیکسیشن ملتی ہے, اور وہ آرام سے جو ہے نا وہ پلیئر میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو مین, ویسے تو بے شمار ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, یعنی بہت سارے لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو میں مین جو ہے نا ان وجوہات کو سامنے رکھتا ہوں. یہ 5 صرف وجوہات میں نے بتائی ہیں, اس کے علاوہ ہزاروں اور بھی ہیں, لیکن جو مین ریزنز جو ہے نا وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ سیکچول اس کی ہسٹری ہے, ابیوز کی ہسٹری ہے,
پھر فیملی کا جو اس کا جھگڑا گھریلو مسائل ہیں، پھر نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، اور شدید جنسی خواہش ہے یعنی جلدی جوان ہو جانا، جلدی جنسی خواہش بیدار ہو جانا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دو طرح سے جلدی جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے. سیکچول ڈیزائر دو طرح سے آتی ہے، ایک وہ ابیوز دیکھ لے یا اس کے ساتھ ہو جائے، یا اس کے اندر ہارمون زیادہ ہوں، یہ دونوں طرح سے اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر جو پانچویں بات میں نے آپ سے بتائی وہ یہ ہے کہ فرار ہونے کی وجہ سے، فراریت کے لیے اسکیپ چاہ رہا ہوتا ہے. ہاں جی، اسکیپ چاہ رہا ہوتا ہے، پریشانیوں سے، بوریت سے اسکیپ کے لیے وہ گندی فلمیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ایک مسائل کو حل کرنے کی بجائے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک مسئلہ حل کرنے کی بجائے وہ ایک نئے مسئلے میں پھنس جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آتی ہے تو اس کو دوسرے لوگوں سے ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرا.